ابھی وقت ہے کہ خدا کی زندہ آواز کو سنیں، افسر کی تعلیم خدا کے خادم کے سامنے دعوت دیں گے۔ Praise the Lord! 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 شکریہ یسوع مسیح کے بابرکت اور خوبصورت نام میں آپ سب کو سلام۔ آئیں کھڑے کھڑے متی رسول کی انجیل کی تلاوت کریں گے۔ متی کی انجیل 11 باب اس کی 22 آیت سے لے کے 24 آیت تک پڑھیں گے۔ متی کی انجیل 11 باب 20 آیت سے لے کے 24 آیت تک۔ وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی تھی کہ اے خرازین تجھ پر افسوس، اے بیت سیدا تجھ پر افسوس، کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اور مسور اور سیدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑھ کر اور خاک میں بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سور اور سیدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ اور اے کفرنہوم، کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا، مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کے علاقہ کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آمین۔ خدا اس کلام کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے۔ آمین۔ خدا کا شکر ہو۔ تشریف رکھیں۔ آئیں خدا کے زندہ کلام میں سے آج سیکھیں گے آسمان پر ایمانداروں کے لیے بھی درجات ہوں گے۔ جیسے کام کسی نے کیے ہوں گے ویسا ہی اس کو اوپر جا کے درجہ ملے گا، ویسے ہی جو سزا ہے یہ بھی درجوں میں ملے گی۔ جتنا کا کام کیا ہوگا اتنے ہی سزا ملے گی، جتنے زیادہ گناہ اتنی ہی زیادہ سزا۔ اب یہاں پہ پہلی آیت کو جب ہم نے پڑھا ہے 20 کو تو لکھا ہے وہ اس وقت ان شہروں کو ملامت کرنے لگا جن میں اس کے اکثر معجزے ظاہر ہوئے تھے، کیونکہ انہوں نے توبہ نہ کی۔ اب خداوند یسوع مسیح ان شہروں کا ذکر کرتا ہے جن کے اندر اس نے بار بار معجزات کیے۔ خداوند یسوع مسیح کیا کرتا ہے؟ ملامت کرتا ہے کہ وہ شہر جو تھے ان میں معجزات بھی ہوتے تھے، سارے کام ہوتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے توبہ نہ کی۔ آج ہمارا حال بھی تقریباً انہی شہروں کی طرح ہے۔ ہماری زندگی میں بھی خدا بہت سارے معجزات کرتا ہے، لیکن ہم بھی شاید انہی شہروں کی طرح ہیں۔ ہم بھی ویسے ہی چل رہے ہیں، اسی ڈگر پر چل رہے ہیں جیسے وہاں پہ ہمیں نظر آتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح وہاں پہ معجزات کرتا تھا، وہاں جو ان کے عالم تھا ان کو تعلیم دیتا تھا، ان کو کلام سناتا تھا، وہاں پہ بہت بڑے بڑے معجزے کیے، لیکن وہ لوگ چینج ہونے کے لیے تیار نہ ہوئے۔ آج بھی یہی کچھ نظر آتا ہے، آج بھی بہت سارے معجزات آپ کے سامنے ہوتے ہیں۔ خدا بیماروں کو اچھا کرتا ہے، بیماروں کو بہت بڑی بیماریاں خدا آپ کی زندگیوں سے ختم کر دیتا ہے، خدا آپ کی زندگیوں میں معجزات کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ شاید اس وقت خدا یسوع مسیح ہمیں بھی کہے گا کہ میں تم پر افسوس کرتا ہوں، تم میں نے بڑے بڑے کام کیے، تمہاری زندگی میں نے بہت بڑے کام کیے، میں نے تمہیں بہت برکتیں دی، لیکن تم نے توبہ
نہ کی. آج زندگی میں ہمیں زندگی میں رہتے ہوئے آج ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں, کیونکہ پھر وقت نہیں ملے گا. اسی لیے آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم توبہ کریں. لیکن ایسی بڑی شہادتوں کے باوجود ان شہروں نے توبہ نہ کی. ان شہروں نے توبہ نہ کی. بڑے بڑے معجزات ان کی زندگیوں میں ہوئے. اس لیے لکھا ہے خرازین, بیت صدا اور کفرنہوم کو ملا, یہ شرف بھی ان کو ملا تھا. حالانکہ خداوند یسوع مسیح کی اگر زیادہ زندگی کو دیکھا جائے تو وہ ناصرت سے پایا جاتا. ناصرت میں اس نے زیادہ معجزے کرنے تھے, لیکن وہاں سے اس کو نکال دیا گیا. اس لیے اور اس نے باقی شہروں میں جا کے معجزات کیے, بار معجزات کیے, لیکن ان شہروں نے بھی توبہ نہ کی. اس لیے خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں ان پر افسوس کرتا ہوں. اور پھر آگے جو ہے لکھا ہے اے خرازین تجھ پر افسوس, اے بیت صدا تجھ پر افسوس, کیونکہ جو معجزے تم میں ظاہر ہوئے اگر سورج صدا میں ہوتے تو وہ ٹاٹ اوڑ کر اور خاک پہ بیٹھ کر کب کے توبہ کر لیتے. آج یہی حال ہے کہ جو معجزات ہماری زندگیوں میں ہوتے ہیں, اگر یہی معجزات غیر قوموں میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو وہ شاید جلدی سے خدا کو قبول کرتے, وہ مان جاتے ہیں کہ خداوند وہ خدا ہے جو معجزات کرنا جانتا ہے. لیکن ہم آج تک اسی جگہ پر سورج صدا کی طرح, خرازین کی طرح چل رہے ہیں. ہم ان پر یقین نہیں کرتے اور ہم توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے. لیکن ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ایسی نعمتوں کو دیکھتے ہوئے, ان چیزوں کو یاد کرتے ہوئے آج خدا کے آگے جھکیں اور کہیں کہ خداوند تو ہمارے گناہوں کو کیا کر دے, معاف کر دے. ہم گناہ گار ہیں. خداوند یسوع مسیح ان شہروں میں پھر رہا تھا اور پھر پھرتے پھرتے اس پر ایک سزا کا حکم کر دیا. اس نے ایک سزا ان کو دی, کہا ان پر افسوس کیا اور کہا کہ تم پر کیسا عذاب ہونے والا ہے. کہیں آج ہمیں بھی خداوند یسوع مسیح یہی نہ کہہ دے کہ تم بھی ٹھیک نہیں ہو رہے, آج سے تم پر بھی عذاب نازل ہوگا. آگے والی آیت کو جب پڑھتے ہیں تو لکھا ہے 22 میں, مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن سورج صدا کا حال تمہارے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا. آج ہم دیکھتے ہیں کہ شاید ہم سے اچھا حال جو ہے وہ ان لوگوں کا ہوگا جو غیر مسیحی ہیں, جو خداوند یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے. لیکن ان کی واقفیت اس وقت ہوتی ہے جب ان کی زندگی میں خداوند یسوع مسیح معجزات کرتا ہے. ہمارا حال شاید ان سے بدتر ہوگا, کیونکہ آسمان پر دیکھیں تو آسمان پر اجر کے درجہ جات ہیں. آسمان پر اجر کے کیا ہیں, درجہ جات ہیں. آئیں ذرا پڑھتے تھوڑا سا. کرنتھیوں 3 باب اس کی 12 سے لے کے 15 تک پڑھیں گے. پہلا کرنتھیوں 193 نمبر پیج ہے. اور اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش اگر کوئی اس نیو پر سونا یا چاندی یا بیش قیمت یا لکڑی یا گھاس یا بھوسے کا ردا رکھے تو اس کا کام ظاہر ہو جائے گا. اس کا کام کیا ہوگا, ظاہر ہو جائے گا. اس کا درجہ ظاہر ہو جائے گا. اگر وہ اچھا کام کرے گا تو اس کا درجہ کیا ہوگا, ظاہر ہو جائے گا. جی آگے, کیونکہ جو دن آگ کے ساتھ ظاہر ہوگا وہ اس کام کو بتا دے گا, وہ اس کام کو بتا دے گا, اور وہ آگ خود ہر ایک کا کام آزما لے گی. وہ ہر ایک کا کیا کرے گی, کام آزما لے گی. درجات جو ہیں وہ آزما لے گی کہ کون کتنے کام اچھے کر کے آیا ہے, زمین پر کتنے کام اس نے اچھے کیے ہیں. یہ پڑھیں آگے. کہ کیسا ہے جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی رہے گا, جس کا کام اس پر بنا ہوا باقی ملے گا وہ اجر پائے گا, وہ اجر پائے گا. اور جس کا کام جل جائے گا, جس کا کام جل جائے گا وہ نقصان اٹھائے وہ گا, نقصان اٹھائے گا, لیکن خود بچ جائے گا. لیکن خود بچ جائے گا. لیکن کیا, جلتے جلتے. جیسے میں کہتا ہوتا ہوں کس طرح ہوں گے پھر وہ لوگ جو جلتے جلتے بچیں گے کیسے ہوں گے. کیا کہتا ہوتا ہوں میں, ہاں جی کیا کہتا ہوں میں, کھلوڑے ورگے. کھلوڑے کو جب جلایا جاتا ہے, تائے جب بنائے جاتے ہیں, اس کو جب جلایا جاتا ہے تو وہ جگہ جگہ سے رنگ برنگا ہو جاتا ہے. کئی بار کہیں باہر رہ جاتے ہیں اور جب اس پر یہ ایسے اچھے طریقے سے نہیں جلتا, وہ کیا ہوتا ہے,
खराब हो जाता है। यहाँ पे लिखा है बच तो जाएगा लेकिन जलते जलते। आज हमें बचना नहीं चाहिए, हमें पूरे तरीके से बचने की जरूरत है, ना कि जलते जलते बचे, क्योंकि आसमान पर दर्जात होंगे। इसलिए आज हमें जरूरत है हम उस दर्जे पर जाएं ताकि हमारा काम जो है वो हम पे कायम रहे, वो हमें उस तरफ ना लेके जाए कि हम बच तो जाएं लेकिन चलते चलते, बल्कि हम कायम रहें। अगर हमारे काम अच्छे हैं तो हम अच्छे कामों के साथ जब खुदा के पास जाएंगे तो फिर हम उस दर्जे में शामिल होंगे जहां खुदावंद यीशु मसीह है। हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें। और उसी जहन्नम में भी अब एक और हवाला देखेंगे कि जहन्नम में भी दर्जात हैं। वहां जैसा गुनाह इंसान करेगा वैसा ही उसको सजा मिलेगी, वैसे ही उसका अजर होगा। लेकिन सबसे बड़ा जो गुनाह है जिसकी माफी शायद नहीं है, उसको भी अगर देखेंगे कि आज हम कहीं उस जगह पर तो नहीं जा रहे, कहीं हम वो गुनाह तो नहीं कर रहे जिससे हमें माफी नहीं मिलेगी। क्या ख्याल है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिससे माफी नहीं मिलेगी? हाँ जी, क्या ख्याल है, बोले। पता है किसी को कौन सा गुनाह है जिसकी माफी नहीं है? वो और चीज है, वो गुनाह नहीं है, वो तो और एक सजा है कि जो रूहुल कुदस के खिलाफ बात करेगा ना उसका जमीन पर उसको बख्शा जाएगा ना आसमान पर उसकी बख्शिश है। लेकिन एक और काम है जिसकी सजा बहुत बड़ी है और ये जहन्नम में जाके मिलेगी। आए निकालें, वो है यीशु मसीह की ताबेदारी से इनकार करना। जो खुदावंद यीशु मसीह की ताबेदारी में नहीं रहेगा वो जहन्नम की आग में डाला जाएगा और उसकी कोई माफी नहीं है। पढ़े जरा यूहन्ना की इंजील 3 बाब और उसकी 36 आयत, 111 नंबर पेज है। यूहन्ना की इंजील, जो बेटे पर ईमान लाता है वो हमेशा की जिंदगी किसकी है? उसकी है। जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है जी। जो बेटे की नहीं मानता वो जिंदगी को ना देखेगा जी, उस पर खुदा का गजब हर वक्त रहता है। जो लोग खुदावंद यीशु मसीह का इनकार करते हैं, जो ये कहते हैं हम भी मानते, आज भी बड़े ऐसे लोग हैं जो खुदावंद यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं है। लिखा है कि उन पर ये हुक्म लागू है कि वो जहन्नम की आग में जाएंगे, ये जेब में रखें। इसलिए आज जरूरत है कि आप खुदावंद यीशु मसीह को देखें। और फिर इसको मैं दोबारा से पढ़ने यूहन्ना की इंजील को, जो बेटे पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसकी है। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाता है हमेशा की जिंदगी उसको मिल जाती है। इसलिए आज जरूरत है कि हमेशा की जिंदगी हासिल करने के लिए हमें खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने की जरूरत है। और फिर उसके आगे है, लेकिन जो बेटे की नहीं मानता, जो उसकी बात नहीं मानता और बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं जिसमें हम खुदावंद यीशु मसीह की हुक्मदुली कर रहे हैं। वो कहता आपस में मोहब्बत करो, लेकिन हम नहीं करते। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसे खुदावंद यीशु मसीह डायरेक्टली हमें मना करता, लेकिन हम वो काम करते जा रहे हैं। इसलिए लिखा है कि जो बेटे की नहीं मानता जिंदगी को ना देखेगा, बल्कि उस पर खुदा का गजब रहता है। उस पर खुदा का क्या है? गजब रहता है। हम देखते हैं कि ये सारी चीजें मिल मिला के हमें इन चीजों पर गौर करने की जरूरत है कि खुदा का कलाम फरमाता है कि आसमान पर अगर नेकी करने के दर्जे हैं तो गुनाह करने के भी उतने ही दर्जे हैं। जितना गुनाह करेंगे, हम पतरस को देखते हैं कि पतरस ने खुदावंद यीशु मसीह का कितनी बार इनकार किया? 3 बार। और खुदावंद यीशु मसीह ने 3 बार ही उससे इकरार करवाया। आज जरूरत है कि हम भी बार गुनाह करते हैं, गलतियां करते हैं। इसलिए आज हमें भी जरूरत है कि हम भी बार बार अपनी गलतियों का इकरार करें, गुनाहों से माफी मांगे, ताकि हमारा हाल सूरज सदा जैसा ना हो जाए, कहीं हम भी उसी जगह पे ना, उसी इलाके की तरह ना हो जाए जिससे खुदावंद यीशु मसीह नफरत करना शुरू हो गए थे। खुदावंद यीशु मसीह ने उन पर अफसोस किया। और फिर आगे वाली आयत को जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा 23 आयत में,
اور اے کفرنہوم کیا تو آسمان تک بلند کیا جائے گا؟ تو عالم ارواح میں اترے گا، کیونکہ جو معجزے تجھ میں ظاہر ہوئے اگر صدوم میں ہوتے تو آج تک قائم رہتا۔ خداوند کہتا ہے کہ اگر وہ معجزات جو تیری زندگی میں ہو رہے اگر صدوم میں ہوتے تو شاید وہ آج تک قائم رہتا اور اس پر آگ نازل نہ ہوتی، شاید وہ توبہ کر لیتے۔ لیکن آج ہمارا حال بھی تو ایسا ہی نظر آتا ہے۔ ہماری زندگی میں خدا اتنے بڑے بڑے معجزات کرتا ہے لیکن ہماری زندگیاں چینج ہوتی ہوئی نظر نہیں۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگیوں میں خدا نے بہت بہت بڑے کام کیے، بہت بہت بڑے معجزات کیے، لیکن آج تک انہوں نے توبہ نہیں کی، پھر بھی وہ اسی جگہ پہ چل رہے ہیں۔ شاید وہ انتظار کر رہے ہیں، شاید خدا اور ہمیں ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی سے میری بات ہو رہی تھی، مجھے کہتے کہ جی خدا نے جو بڑے لوگوں کی رسیوں کو ڈھیلی چھوڑی ہوئی ہیں، خدا ان کی رسیاں کسی وجہ سے ڈھیلی چھوڑتا ہے۔ یہ خدا کے کلام میں لکھا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ خدا چاہتا ہے کہ وہ توبہ کرے لیکن ایک وقت آئے گا کہ پھر توبہ کا موقع نہیں دیا جائے گا، کیونکہ خدا کے کلام کے مطابق خدا کا کلام فرماتا ہے کہ آخری ایام میں برے لوگ جو ہیں وہ اور برے ہوں گے اور ایماندار جو اچھے کام کرنے والے اور اچھے کام کریں گے۔ اسی طرح برے لوگوں کو پھر ٹائم نہیں دیا جائے گا کہ وہ دوبارہ سے اپنی زندگی کو چینج کر لیں۔ اور پھر آگے والی آیت کو جب آخری آیت کو پڑھتے تو لکھا ہے مگر میں تم سے کہتا ہوں کہ عدالت کے دن صدوم کا علاقے کا حال تیرے حال سے زیادہ برداشت کے لائق ہوگا۔ آج ہم بھی ذرا اپنی اپنی زندگی پر غور کریں۔ خدا آج ہمیں وقت دے رہا ہے، ٹائم دے رہا ہے کہ آج خدا ہمیں موقع دے رہا بار بار کہ ہم توبہ کریں۔ ہماری زندگیوں میں معجزات ہوتے ہیں، آپ کے چرچز میں معجزات خدا کرتا ہے، شاید خدا آپ کو چینج کرنا چاہتا ہے۔ خدا چاہتا ہے کہ آپ اپنی زندگی کو چینج کریں اور خدا یسوع مسیح کے پیچھے چلنا شروع کریں، کیونکہ اس کا صحیح مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ ہر بشر کی توبہ تک نوبت پہنچے، وہ نہ ہو کہ ہمارا حال بھی ان جیسا ہو جائے جیسا ان صدوم اور عمورہ اور ان کا حال ہوا تھا۔ لیکن لکھا ہے کہ ان کا حال ہم سے کیا ہے؟ بہتر ہوگا، کیونکہ انہوں نے سزا پالی تھی، ان کو سزا مل گئی۔ لیکن آج ہم بغیر سزا کے اگر آگے چلے جائیں گے تو اوپر جا کے پھر ہمیں سزا ملے گی۔ یہاں پر ہی ہمیں سزا ملتی رہتی ہے۔ ہم گاہے بگاہے ہم پہ مشکلات آتی ہے، پریشانیاں آتی ہیں، ہم پر خدا بار بار ایسی چیزیں بھی بھیجتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم خدا کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اپنا راستہ سیدھا نہیں کرتے۔ اس لیے خدا یسوع مسیح کہتے ہیں کہ ان شہروں پر کیا ہے؟ افسوس۔ کہیں آج ہمارے لیے نہ وہ یہ کہہ دے کہ تم پر افسوس، میں نے تمہاری زندگی میں بہت سارے معجزات کیے، تمہاری زندگی کو بڑا وقت دیا کہ تم اپنی زندگی کو چینج کر سکو، لیکن تم نے اپنی زندگیاں چینج نہیں کی۔ آئیں خدا اس کلام کے وسیلہ سے خدا ہم سب کو برکت دے، آئیں اپنے سر کو جھکائیں گے اور باجی پروین کے سامنے پہ دعا کریں گے۔